اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی ایک بستی سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو کہ سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سرزمین مشرق کے علاقے خراسان سے نکلے گا۔ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جیسا کہ ان کے چہرے ہتھوڑوں سے مار مار کر برابر کر دیے گئے ہوں۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال نہ جا سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور چوکیداری کریں گے۔ پھر دجال اس سرزمین پر اترے گا اور مدینہ 3 بار کانپے گا، یعنی 3 بار اس میں زلزلہ ہوگا، اور جو اس میں کافر یا منافق ہوگا وہ دجال کے پاس چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال اصفہان سے نکلے گا جہاں 70,000 یہودی صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک شام اور عراق میں جو قیامت برپا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن جنگوں کو ہم مال و دولت اور تیل کی جنگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں دجال کی جنگ ہے۔ ایران، شامی حکومت، دجال کی جنگ اور ایران میں بیٹھے یہودی، اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں اہم کردار ہے۔ آپ خود اس پر ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا، اور خود کو مسلم کہنے والے ممالک کا کردار بھی عیاں ہو جائے گا۔ دوستو، اس حوالے سے ایک غیر مصدقہ اشارہ ہے کہ شام کے بشار الاسد، جو کہ مسلمانوں کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، ان کے خاندان کا اصفہان کے یہودیوں سے گہرا تعلق ہے۔ خیر، اس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے اصل موضوع کی جانب۔ دوستو، شام اور ایران کے درمیانی راستے سے نکلنے والا جھوٹا مسیحا دجال وہاں سے دوبارہ ایران کے علاقے اصفہان اور اصفہان میں ایک خاص مقام یہودیہ آئے گا اور اپنے لشکر سے جا ملے گا جو کہ صدیوں سے اس کے انتظار میں ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان کی یہودیوں کی بستی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی، جبکہ بعض روایات میں سبز رنگ کی شالیں اور بعض میں سیاہ چادریں منقول ہیں۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے بیان کی گئی سچائیاں آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، اور دجال کے انتظار میں 77,000 یہودی اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور ایران میں یہودیوں کی تاریخ 3,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ ان 77,000 میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ ایران میں رہنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود یہودیوں کے تمام قبائل میں سے سب سے اہم اور افضل سمجھے جاتے ہیں، جنہیں کئی بار اسرائیل میں آباد ہونے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے ایران کو ہی ترجیح دی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایران میں یہودیوں کا اثر و رسوخ کتنا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ دوستو، یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض مقامات پر اصفہان میں یہودیوں کی تعداد تھوڑی بتائی جاتی ہے کہ اصفہان میں 30,000 سے 33,000 یہودی اس وقت موجود ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حقیقت میں آج سے 1 اشرہ پہلے یہودیوں کی تعداد 30,000 سے 33,000 تھی، جو کہ 2014 کے آخر میں 77,000 تک جا پہنچی، جس پر ایرانی یہودیوں نے باقاعدہ جشن بھی منایا تھا۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل میں اس وقت اصفہان کے ایرانی یہودیوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اسی طرح امریکہ میں رہائش پذیر ایرانی یہودیوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے، جبکہ یورپ اور کینیڈا میں بھی تقریباً 15,000 ایرانی یہودی رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے دوسرے حصوں ہمدان، اصفہان، تہران کے علاوہ شیراز میں بھی یہودی موجود ہیں، اور اسرائیلی حکومت اور آرمی میں ایرانی یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اسرائیل کے سابق صدر موشیا قادساف بھی اصفہان کے یہودیوں میں سے ہی تھے۔ اسی طرح اسرائیل کے سابق وزیر دفاع شاول مفاز اور اسرائیل کا ایک مشہور خاخام کا تعلق بھی اصفہان سے تھا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب واقع خراسان نامی جگہ سے دجال نمودار ہوگا،
اور ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چپٹے ہوں گے۔ دوستو، اس روایت میں خراسان کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پر میں تمام روایات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے شام، عراق، اصفہان اور خراسان سے دجال کے خروج کا ذکر ہو تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اصل میں یہ قدیم خراسان میں شمال مغربی افغانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں بدخشاں تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہو اور خوارزم تھے۔ مختلف ادوار میں نیشا پور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالخلافہ تھے۔ بہرحال دوستو، اب ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات یا تو سچ ثابت ہو چکی ہے یا پھر ہو بہو پوری ہونے والی ہے۔ بے شک یہودی انتہائی متعصب اور درندہ صفت خون پینے والی قوم ہے۔ ان کے دلوں کی سختی کو قرآن نے پتھروں کی سی سختی بلکہ اس سے بھی سخت قرار دیا ہے۔ یہودی غیر اقوام کو بہت نیچ ذات سمجھتے ہیں اور جانوروں اور غیر اقوام کو برابر سمجھتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود کی تعلیمات میں ہے کہ غیر یہود کی روحیں شیطانی روحیں ہیں اور جانوروں کی ارواح جیسی ہیں۔ یہ لوگ گدھوں اور کتوں کی طرح ہیں۔ انہیں انسان کی طرح اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں۔ یہودیوں کے لیے غیر یہودی کی مدد کرنا، اس پر رحم کرنا جائز نہیں ہے، اور یہودی جب غیر کو گڑھے میں دیکھتے ہیں تو اس کو نکالنے کے بجائے گڑھے کو بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، ان کے ہاں دو عیدیں ایسی ہیں جن میں یہ یہودی غیر یہودیوں کا خون پیتے ہیں، جن میں سے ایک کو عید پوریم اور دوسری کو عید فصح کہتے ہیں۔ عید فصح وہ عید ہے جو کہ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ آج کل یہودیوں کی یہی عید چل رہی ہے۔ اس عید میں یہودی غیر یہودی بچے کو قتل کر کے اس کا خون پیتے ہیں۔ یہودی یہ خون دو طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک طریقے میں ایک بہت بڑا ڈرم لیا جاتا ہے جس میں کیل گاڑے جاتے ہیں۔ اس میں کسی غیر یہودی بچے کو ڈال کر جسم میں کیل گھسا دیے جاتے ہیں۔ جب مکمل طور پر خون نکل آتا ہے تو وہ کسی برتن میں جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے تمام یہودیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے طریقے کے مطابق کسی بڑے برتن کو نیچے رکھ کر غیر یہودی کو ذبح کر کے خون جمع کر لیا جاتا ہے۔ ذبح ہونے والا خوب چیختا چلاتا ہے لیکن کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا، اور پھر اس کا سارا خون جسم سے نکال کر مہمانوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مشہور رومی تاریخی کتاب آنتیوخوس چہارم میں رومی بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو یونان میں ایسے لوگوں کا علم ہوا جن کو یہودی قید کرتے، اچھا کھانا کھلاتے اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کا خون پی جاتے اور باقی جسم کو جلا دیتے تھے۔ سن 1810 عیسوی میں حلب میں ایک عیسائی عورت کی لاش ملی جس کے جسم میں خون موجود نہیں تھا۔ پھر تحقیق کرنے پر اس بات کے شواہد ملے کہ اس کو عید فصح کے موقع پر مارا گیا تھا۔ اگر یہودیوں کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کی درد کی سزا ملی۔ بائبل میں درج ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یہودیت میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا، مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، اور اسے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ ہی شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہودیت میں تعدد ازواج کی اجازت بھی تھی، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ ایک مرد جتنی چاہتا شادیاں کر سکتا تھا۔ ناظرین، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیت کس قدر گندا اور نجاست سے بھرا ہوا مذہب ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے کو اس مذہب میں ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب دین اسلام کی جانب نظر ڈالی جائے تو یہاں آپ کو ایسی کوئی متنازع چیز نظر نہیں آئے گی جس سے کسی کے حقوق کو خطرہ لاحق ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم پر دین اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔